حضرت علی علیہ السلام کے مطابق اللہ نے اناج میں کیڑوں کو کیوں پیدا کیا؟ ایک شخص حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا علی علیہ السلام، اللہ پاک نے انسانوں کے لیے ہزاروں نعمتیں عطا کی، لیکن ان میں کیڑے کیوں پڑ جاتے ہیں؟ بس یہ کہنا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام فرمانے لگے، اے شخص، شکر کرو اللہ کا کہ کھانے پینے کی چیزوں میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، اور کھانے پینے کی چیزوں میں کیڑے پڑنا بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ تو وہ شخص بہت حیران ہوا اور اسی حیرانی اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات لیے حضرت علی علیہ السلام سے فرمانے لگا، یا علی علیہ السلام، کھانے پینے کی چیزوں میں کیڑے پڑنا کون سی نعمت ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص، اگر کھانے پینے کی چیزوں میں کیڑے نہ پڑتے تو یہ تاجر اور امیر لوگ جس طرح سے سونا چاندی اپنے خزانوں میں جمع کرتے ہیں، ویسے ہی اناج، سبزیاں اور دنیا جہان کے اناج اپنے خزانوں میں جمع کرتے رہتے، اور جس طرح سے غریب سونا چاندی دیکھنے کو ترستا ہے، ویسے ہی غریب اناج، میوے اور سبزیاں کھانے کو بھی ترستا رہتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اناج میں کیڑے پیدا کر دیے تاکہ کوئی بھی کھانے پینے کی چیزوں کو ذخیرہ نہ کر سکے۔ یہ کیڑے مکوڑے خوراک کی پیداوار اور ایکو سسٹم کو محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ایکو سسٹم کا مطلب ہے وہ نظام جس کے تحت جانوروں، پودوں اور بیکٹیریا سمیت تمام جانداروں کی زندگیوں کا ایک دوسرے پر انحصار ہوتا ہے۔ ذخیرہ اندوزی یعنی کھانے پینے کی چیزوں کو جمع کر کے چھپا دینا اور پھر انسانوں کی پہنچ سے ان کو دور رکھنا، یا پھر ان کو منہ مانگے داموں فروخت کرنا، ایک ایسی لعنت ہے جس نے آج تک ہر معاشرے کو کھوکھلا کیے رکھا ہے۔ اور ذخیرہ اندوز ایسے ناسور کی طرح ہوتے ہیں جن کی چیزوں کو کیڑے تک تو کھا جاتے ہیں، لیکن انسانوں کی پہنچ سے وہ باہر ہوتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں معاشرہ نت نئے عذابوں سے دوچار ہوتا ہوا کسی بڑے المیہ کو جنم دیتا ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ بھوک اور افلاس ہیں۔ اور ایک حدیث میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مفلسی سے اللہ کی پناہ مانگو، یہ کفر تک لے جاتی ہے، اور اس سے ایسا بحران پیدا ہوتا ہے جو انسانی زندگیوں کی موت پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس کی غذا کا انتظام فرمایا ہے، خوراک میں حلال چیزوں کو جائز اور حرام چیزوں کو ناجائز قرار دیا، مگر حلال اشیاء خورد نوش کو منافع خوری کے لیے روک کر ذخیرہ اندوزی کرنے کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، تاکہ انسانوں میں باہمی احساس ہمدردی پیدا ہو سکے۔ حضرت محمد بن عبداللہ بن فضلہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذخیرہ اندوزی کر کے مہنگائی کا انتظار کرنے والا گنہگار ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے سعید سے کہا، اے ابو محمد، آپ بھی تو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا بھی کرتے تھے، اور سعید بن مسیب سے منقول ہے کہ وہ تیل اور چارے کی ذخیرہ اندوزی کیا کرتے تھے، یعنی غلے کے علاوہ ان چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کرتے تھے جو کھانے پینے میں استعمال نہیں ہوتی تھیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غلہ وغیرہ باہر سے لا کر بازار میں بیچنے والے تاجر کے رزق کا اللہ تعالیٰ کفیل ہے، اور مہنگائی کے لیے ذخیرہ اندوزی کرنے والے تاجر پر اللہ کی طرف سے پھٹکار ہے اور اس کی رحمت و برکت سے محروم ہے۔ ذخیرہ اندوزی اور چور بازاری اسی برائیوں میں سے ہیں جن کے اثرات پورے معاشرے پر ہوتے ہیں۔ ذخیرہ اندوزی ایک ایسی بدی ہے جس کا تعلق ایک فرد سے نہیں ہوتا۔ ذخیرہ اندوزی کرنے والے بدترین افراد ہوتے ہیں جو معاشرے کی بنیادوں کو کمزور کرنے اور اجتماعی ضمیر کو مجروح کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ یہ ایک برا فعل ہے۔ چور بازاری یا ذخیرہ اندوزی ایسی دولت کا مطلب ہے جس کا وہ مستحق نہیں ہے، اور اس دولت کے لیے وہ معاشرے کے ایسے اصولوں کو قربان کرتا ہے جو اجتماعی راحت کے لیے واضح کیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں کا غلہ روکے رکھے، یعنی باوجود ضرورت کے فروخت نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس پر کوہڑ اور تنگ دستی مسلط فرما دیتے ہیں،
ہمارے معاشرے میں ہر سطح پر یہ عجیب و غریب وبا پھیل چکی ہے کہ ماہ رمضان آنے سے پہلے ضرورت کی اشیاء کی قلت پیدا کر دی جاتی ہے اور پھر منہ مانگے دام وصول کیے جاتے ہیں۔ اس میں بنیادی طریقہ ذخیرہ اندوزی ہے۔ مہنگائی کے خیال سے ذخیرہ اندوزی احتکار ہے۔ ذخیرہ اندوزی سے اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی اور مخلوق خدا کی نفرت مؤثر آتی ہے، لہٰذا ہر کام جس سے خدا ناراض ہو وہ برا ہے اور وہ جہنم میں لے جائے گا۔ ذخیرہ اندوزی کرنے سے حاصل ہونے والا منافع وقتی خوشی کا باعث تو ہو سکتا ہے مگر آخرت کی خوشی کا باعث نہیں۔ پاکستان میں بھی لوگ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں جس کی بدولت ملک مہنگائی کا شکار ہو گیا ہے۔ روپے کی قدر کم ہے، لوگوں کو آٹا چینی وغیرہ نہیں مل رہی جس سے مخلوق خدا پریشان ہے۔ اسی طرح مال جمع کرنے کی بھی اپنی ایک نحوست اور نقصان ہے۔ جب تک معاشرے میں مال گردش کرتا رہتا ہے معیشت نہ صرف مضبوط اور مستحکم رہتی ہے بلکہ اس سے نکلنے والا منافع ہر طبقے کے لوگوں تک پہنچتا ہے اور ہر غریب کی رسائی تک ممکن ہو جاتا ہے، جس سے ہر انسان کو اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ترسنا نہیں پڑتا اور نہ ہی اس سے جرائم کی شرح بڑھتی ہے۔ اسلام میں مال کی تقسیم کا بہت ہی نادر فارمولہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ